میدان جنگ میں عبرتناک شکست، بزدل بھارت نے معصوم بچوں کو ہدف بنا لیا۔ ایجنٹس کے ذریعے خزدار میں اسکول بس پر حملہ، 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید، متعدد زخمی۔ شہداء میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سومرو، 7ویں جماعت کی حفظہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عیشا سلیم بھی شامل۔ ISPR کے مطابق بھارت پراکسیز کے ذریعے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی پھیلا رہا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی شدید مذمت، ہنگامی دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ صوبے میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس متوقع، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی آج کوئٹہ جائیں گے۔ بھارت دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے، شرپسندوں کو ہر صورت انجام تک پہنچایا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا شدید غم و غصے کا اظہار۔ بلاول بھٹو زرداری، یوسف رضا گیلانی، محسن نقوی اور عبدالعلیم خان کی بچوں پر حملے کی شدید مذمت۔ کہا معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، قوم کے اتحاد سے ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر کا قومی اسمبلی میں جارحانہ خطاب۔ کہا دشمن کان کھول کر سن لے، ایک ایک دہشت گرد کا خاتمہ کریں گے۔ معصوم بچوں کا قتل ناقابل فہم، متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی خزدار حملے کی مذمت۔ معصوم بچوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، پاکستانی ریاست اب ہارڈ اسٹیٹ بن کر رہے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اعلان۔ کہا بچوں کی بس کو نشانہ بنانا انسانیت پر حملہ۔ بھارت ریاستی پالیسی کے طور پر دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے دہشت پھیلا رہا ہے۔ قوم اور فوج دشمن کی سازشوں کے خلاف متحد ہیں۔ مریم نواز کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے رابطہ۔ خزدار میں اسکول بس حملے پر اظہار افسوس۔ پاکستان اور بھارت زمانہ امن کی پوزیشن پہ واپس آنے پر متفق، ڈی جی ایم اوز کی سطح پر پیش رفت جاری۔ دونوں ملکوں کے سیکیورٹی ایڈوائزرز نیوٹرل مقام پر بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ کہا جنگ کے دوران اسرائیل نے بھارت کی بھرپور مدد کی، سری نگر اور دیگر مقامات پر صہیونی ہتھیار استعمال ہوئے۔ کالعدم BLA کے پیچھے بھی بھارتی خفیہ ایجنسیاں ہیں، ثبوت دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ جنگ بندی کی درخواست بھارت کی جانب سے کی گئی۔ امریکی صدر اور وزیر خارجہ نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ حکومت کا ہے، فوج کا نہیں۔ نواز شریف کی مشاورت بھی شامل ہے۔ اصل تنازع اب بھی موجود، چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے۔ DG ISPR کا BBC کو انٹرویو۔ کہا پاکستان امن کا خواہش مند، جنگ مسلط ہوئی تو ہر وقت تیار ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے پاکستان کو پیشگی اطلاع دینے کا دعویٰ مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ کہا ہم اپنی انٹیلیجنس کے لیے انڈین ذرائع پر انحصار نہیں کرتے، جب بھی ان کا ڈرون داخل ہوتا ہے ہمیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ سیاسی قیادت بھی بات چیت سے مسائل حل کرنے کی خواہش مند۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پاکستان امن اور مذاکرات کا خواہش مند، بھارت پیچھے ہٹ رہا ہے، چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر حل اور بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہو۔ میر علی میں 19 مئی کو عام شہریوں کی ہلاکت ہوئی، فورسز پر جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگایا گیا۔ ISPR کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں ثابت ہوا کہ گھناؤنا کام بھارتی سرپرستی میں فتنہ الخوارج نے کیا۔ ہتھ کنڈے عوام اور سیکیورٹی فورسز میں دوریاں پیدا کرنے کی ناکام کوشش قرار۔ پاکستان، چین اور افغانستان سی پیک کو کابل تک وسعت دینے پر آمادہ۔ بیجنگ میں تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات۔ سفارتی روابط، تجارت، انفراسٹرکچر اور ترقیاتی شعبوں کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن و استحکام اور انسداد دہشت گردی کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ 6واں سہ فریقی اجلاس جلد بلانے کا بھی فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر متقی سے ملاقات۔ باہمی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں GHQ میں تقریب، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، اعزاز قوم، مسلح افواج اور شہدائے وطن کے نام کیا۔
کہا شہداء بھارتی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف فولاد کی طرح کھڑے رہے. یہ اعزاز پوری قوم اور افواج پاکستان کے بہادر مرد و خواتین کو خراج تحسین ہے. خزدار دھماکے کے باعث فیلڈ مارشل کے اعزاز میں ایوان صدر میں ہونے والی تقریب مؤخر. بجٹ پر حکومت اور IMF کی مشاورت حتمی مرحلے میں داخل. مالیاتی ادارے کا سرکاری اداروں کی نجکاری تیز کرنے پر زور. حکومت نے پلان شیئر کر دیا. کہا رائٹ سائزنگ کا عمل دسمبر 2025 تک مکمل کر لیا جائے گا. PIA کی نجکاری بھی اسی سال مکمل ہونے کی امید. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے لیے مالی مشیر مقرر. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے IMF کے وفد کی ملاقات. معاشی صورتحال اور نئے بجٹ پر تبادلہ خیال. ٹیکس چوری کرنے والے دکانداروں کے گرد شکنجہ سخت. جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کرنے کا فیصلہ. مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگائے جائیں گے. ٹیکس چوروں کی نشاندہی پر 5 سے 10 ہزار روپے انعام کا اعلان. کمیٹی اراکین کی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم کی تجویز. FBR کا صاف انکار. کہا IMF پروگرام کے باعث یہ ممکن نہیں. بھارتی حکومت کی بائیکاٹ مہم کا رد عمل. پاکستان کا آذربائیجان سے اظہار یکجہتی. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی آذربائیجان کے سفارت خانے آمد. سفیر خضر فرہادوف سے ملاقات. کہا سیاحتی ویزے منسوخ اور سوشل میڈیا مہم چلانا بھارتی ہجان کی عکاسی ہے. پاکستان برادر ملک کے ساتھ ہے. آذربائیجان کے عوام نے پاکستان کی فتح کا بھرپور جشن منایا تھا. وزیر اعلی پنجاب کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. اراکین اسمبلی کا نواز شریف, وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین. ترقیاتی منصوبوں پر 3 گھنٹے طویل بریفنگ. مریم نواز نے کہا کوئی ضلع یا تحصیل بیوٹیفیکیشن پلان سے محروم نہیں رہے گا. بانی کا لاہور کی تفتیشی ٹیم کے ساتھ شامل تفتیش ہونے سے دوسرے دن بھی انکار. پولیگرافک سمیت دیگر ٹیسٹ نہ کرانے کا موقف تحریری شکل میں بھجوا دیا. رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں کا احتجاج. ارکان قومی اسمبلی کی شرکت. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی کا کیس آئندہ ہفتے لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے. خدا کے لیے جنگ بند کرو, جہاں جاتے ہیں انخلا کا حکم آ جاتا ہے. والد کی تلاش میں ناکام اور در بدر بھٹکنے والی فلسطینی بچی کی فریاد نے دل دہلا دیے. غزہ میں اسرائیلی صفاقیت جاری. مزید 42 فلسطینی شہید, متعدد زخمی. صہیونی فوج کا مغربی کنارے میں یورپی یونین کے وفد پر بھی حملہ. ارکان نے بھاگ کر جان بچائی. امدادی سامان 2 دن بعد بھی ضرورت مندوں تک نہ پہنچ سکا. پوپلیو کی عالمی برادری سے امداد بحال کروانے کی اپیل. ملک کے بیشتر حصوں میں شدید گرمی کی لہر. سورج دن بھر آگ برساتا رہا. سبی میں پارہ 50 تک پہنچ گیا. ڈیرہ غازی خان میں 49, لاہور میں 44 ڈگری کو چھو گیا. بہاولپور 45, جیکب آباد, خیرپور, ملتان اور نوابشاہ میں 46 ڈگری ریکارڈ. فیصل آباد, گجرانوالہ, DI خان, سیالکوٹ اور اسلام آباد میں غضب کی گرمی. کراچی میں تیز دھوپ, درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے دستہ تیار. سلمان علی آغا کپتان, شاداب خان نائب کپتان برقرار. فخر زمان, سائم ایوب کی واپسی. حسن علی, صاحبزادہ فرحان, حسین طلعت کو بھی انٹری مل گئی. سیریز کا شیڈیول جاری. پہلا T20 28 مئی کو کھیلا جائے گا. تمام میچز لاہور میں ہوں گے. عباس آفریدی اور سفیان مقیم کو سلیکٹ نہ کرنا زیادتی. سلیکٹر سے پوچھے بغیر ٹیم بنانا حیران کن. کمیٹی کا حصہ ہوتا تو استعفیٰ دے دیتا. شاہد خان آفریدی کی پروگرام زور کا جوڑ میں گفتگو. اور PSL سیزن 10 کے فائنل میں رسائی کی جنگ. کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا ٹاکرا آج لاہور میں ہوگا. جیتنے والی ٹیم کو فائنل کا ٹکٹ ملے گا. ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا.